بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج نواز شریف کی زیر صدارت بڑا اہم اجلاس ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور اس میں جو فیصلے سامنے آئے ہیں اور انہی فیصلوں کی روشنی میں 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو سعودی جو شہزادہ ہے، جو سعودی پرنس ہے، اس کی آج قمر باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے، اور ساتھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان خاموشی کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر چلے گئے ہیں، اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا سعودی عرب سے مالی مدد لے کر عمران خان کا معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر کے، یا کسی طریقے سے اس معاشی حالات سے نکل کر عمران خان سے مقابلہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ آج اجلاس میں کیا ہوا، نواز شریف نے کیا احکامات جاری کیے، اور کل دوبارہ مسلم لیگ نون کا اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خبر یہ ہے کہ حماد اظہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر پہنچ چکی ہے اور ان کی فیملی سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے مختلف پاکستان کے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی گرفتاریاں شروع کی جا رہی ہیں، اور یہ کریک ڈاؤن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اس حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے، جو بھی اس حکومت کے خلاف اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے خلاف نیب نے ایکشن لیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے CNN جو ہے اس میں آج انٹرویو دیا ہے۔ CNN میں انٹرنیشنل امریکہ کا یہ نیوز چینل ہے، اور امریکہ کے نیوز چینل پر بیٹھ کر امریکہ کو للکارا بھی ہے اور تنقید بھی کی ہے عمران خان نے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن کون جیتے گا، انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہماری کوشش جاری ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاملے کا حل فوجی حل نہیں ہوتا، میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ڈونلڈ لو کو برطرف کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے جو پاکستان کے اندرونی معاملات تھے اس میں دخل اندازی کی، اور ان کی طرف سے ایک دھمکی امیز مراسلہ بھیجا گیا۔ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو میں نے روس کا دورہ کیا وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہت پہلے پلان ہو چکا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ سے ہمارے بہترین تعلقات تھے، لیکن جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد 2 طرفہ تعلقات میں بدلاؤ آیا۔ بائیڈن کی جانب سے کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور چیئرمین PTI نے کہا کہ امریکی عہدیدار نے عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو معاف کر دیا جائے گا۔ سائفر کو کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی سائفر سامنے رکھا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ڈونلڈ لو کی دھمکی سے پہلے امریکی سفارت خانے ہمارے پارٹی ممبران کو بلاتے رہے، پارلیمنٹ کے دیگر ممبران کو خریدنے کے لیے لاکھوں ڈالرز لگائے گئے۔ شہباز شریف کی 7% جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے، یہ کہنا تھا عمران خان کا، اور عمران خان نے کہا کہ جس طریقے سے امریکہ کام کر رہا ہے وہ دور کر رہا ہے، کسی کو قریب نہیں کر رہا، اور یہ چیزیں پھر الٹیمیٹلی خلاف جاتی ہیں اور معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق MNA ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے نیب نے، اور وہ نیب لاہور کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ سابق رکن قومی اسمبلی حاجی اکرم انصاری نیب لاہور نے ان کو طلب کر لیا ہے، اور ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ اور مبینہ کرپشن کی شکایات پر انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں طلبی ہوئی ہے۔ نیب لاہور نے حاجی اکرم انصاری کے حلقہ کو دی گئی 2008 سے 2018 تک ترقیاتی گرانٹ کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ کال اپ نوٹس کے مطابق ترقیاتی اسکیموں کی مصدقہ نقول جمع کرانا ہوں گی۔ 10 سال میں مکمل ہونے والے ترقیاتی اسکیموں کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں۔ کس ترقیاتی اسکیم پر کتنی لاگت ہوئی، کب شروع ہوئی اور کب مکمل ہوئی، ساری تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ سابق MNA حاجی اکرم انصاری کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ ویریفیکیشن مہوش نورین کو تمام تفصیلات جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ حاجی اکرم انصاری فیصل آباد کے حلقہ NA85 سے رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے۔ اب جو نیب ہے وہ کارروائیاں تو جیسے ان کی پہلے روٹین میں تھیں وہی وہ اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور چیئرمین نیب کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آج نہیں تو کل انہوں نے آپ کو تبدیل کر دینا ہے۔ نیب کی قوانین تبدیل ویسے کرنے کی یہ بات کہہ رہے ہیں
تو آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھنا ہوگا، تبھی تاریخ میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد رکھا جائے گا۔ دوسری طرف جو اجلاس ہوا ہے، اور یہ اجلاس آج خواجہ آصف کی طرف سے بھی ایک بات کی گئی ہے۔ خواجہ آصف نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے، تاریخ نہ دیتے، تو ہم نے 2 دن بعد اسمبلیاں تحلیل کر دینی تھی۔ اب کیونکہ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، تو اگر اب ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو اس کا کریڈٹ عمران خان کو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بیمار ذہنیت ہے کہ کریڈٹ کے چکر میں ملک کو دو پر لگا دیا گیا ہے اور ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو اجلاس اتحادیوں کا ہوا ہے اس میں آصف زرداری اور فضل الرحمان، کیونکہ فضل الرحمان کو تو جو آصف زرداری نے ٹریپ کر لیا ہے۔ پہلے فضل الرحمان الیکشن مانگ رہے تھے، اب فضل الرحمان کو آصف زرداری نے راہ پہ لگا لیا ہے اور ان کو کوئی لالچ دیا گیا ہے کراچی میں کوئی سیٹ دینے کا، اور یہ چیزیں ساری کی ساری منظر عام پر تو آ جائیں گی۔ بہرحال نواز شریف اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں اس سارے معاملے سے نکلنا چاہیے اور جلد از جلد ہمیں جان چھڑوانی چاہیے اور عوامی مینڈیٹ لے کر آنا چاہیے، لیکن آصف زرداری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں، اور شہباز شریف بھی چاہتے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے تو وہ وزیر اعظم بننے ہیں، شاید ان کو دوبارہ موقع نہ ملے، اس وجہ سے وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چھوڑنی چاہیے، اور ان کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج جب نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو نواز شریف نے کہا 2 چیزیں ہیں، ایک تو معاشی طور پر ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جب تک ہمیں 2 سے 3 ارب ڈالر ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم ملک کو نہیں چلا سکتے۔ اس کے لیے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان نے بیڑا اٹھایا ہے سعودی عرب کو راضی کرنے کا۔ دوسری طرف آج یہ بھی خبر ہے کہ قمر باجوہ صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے سعودی پرنس کا، اور ان جو بھی دونوں ملکوں کی صورتحال ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ دوسرا، نواز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا فضل الرحمان کو تو سعودی عرب ڈالر ٹاسک دے دیا ہے۔ آصف زرداری کے حوالے سے نواز شریف نے آج جب اپنی اجلاس کیا ہے تو اس اجلاس میں سارے رہنما موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کا ملبہ ہم کیوں اپنے سر لیں، ملک کو انتشار پھیلانے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جلد از جلد جو نیب کی آپ نے ترمیم کرنی ہے نیب قانون میں، اس کو دیکھیں، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جلد از جلد ملاقات کر کے جو نیب کا چیئرمین ہے وہ بھی اپنا لگائیں، اور اگلا جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، اور اس ہفتے کے اندر جتنی بھی قانون سازی ہے وہ ساری مکمل کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ساتھ ان کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان سے جو آپ نے جو بھی ان کے ساتھ کارروائی کرنی ہے آصف زرداری کو ساتھ رکھیں۔ اس وجہ سے نواز شریف بار بار آصف زرداری کا کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اگر کل کوئی حالات ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اگر استعمال کرتے ہیں طاقت کا اور اس سے مزید عوامی جو رائے ہے وہ ان کے خلاف جاتی ہے، تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہ بھگتیں بلکہ آصف زرداری بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ نواز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مارچ سے متعلق اتحادیوں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے اور ہر فیصلے میں آصف زرداری کو ساتھ رکھا جائے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات کا بل جلدی تیار کر کے اسے قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے اور چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے فوری اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کا آغاز کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اصل حل عوامی مینڈیٹ ہی تمام قومی اور عوامی مسائل کا حل ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آصف زرداری ہیں، بار بار نواز شریف کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ آصف زرداری کو ساتھ رکھیں۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو شہباز شریف کی طرف سے دوبارہ کل ایک اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور نواز شریف کی طرف سے جو مشاورت کی گئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں، اس میں اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور جو اگلا فیصلہ ہے عمران خان حکومت کے حوالے سے، کیونکہ نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو اداروں کی طرف سے موجودہ حکومت کو بیک کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کریک ڈاؤن شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے اداروں کو مذمت کرنی چاہیے اور اس کو رد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اداروں، اور جو ادارے خود کہتے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا نہ کی جائے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو خلیج پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اگر ان سارے معاملات میں یا آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر مزید خلیج پیدا کریں گی، اور جو ایک محبت ہے، ادب ہے،
اور تعظیم ہے اداروں کی عوام کی نظر میں وہ مزید خراب ہوگی۔ اس وجہ سے چیزوں کو بہتر انداز سے میرے خیال میں دیکھنا چاہیے، اور نہیں تو پھر عوام ہے، عوام تو پھر آپ جانتے ہیں عوام کی طاقت، اصل طاقت عوام کی طاقت ہے، اور بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے، اور اللہ کی طرف سے جو آئین پاکستان میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ ہمارے رب کی ہے، اور اس کے بعد جو طاقت ہے وہ عوام الناس کی ہے۔ تو اس وجہ سے عوام جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ خبر سامنے آئی ہے کہ فضل الرحمان چپکے سے خاموشی کے ساتھ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر ان کی ویڈیو کسی نے بنا لی، اس پر پھر برہمی کا اظہار کیا، اور جو حکام وہاں پر موجود تھے انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کی۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہی ہے کہ آصف زرداری اور فضل الرحمان نے بیڑا اٹھا لیا ہے۔ آصف زرداری نے کہا ہے کہ آپ جو کریک ڈاؤن کریں گے پی ٹی آئی کا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور فضل الرحمان کو کیونکہ فضل الرحمان کے اور اس ٹائپ کے لوگوں کے، جیسے طاہر اشرفی ہے، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان کی مانی بھی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے یہاں پر ایجنٹ کا کام کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اور کیا حکومت خود بتاتی ہے کہ فضل الرحمان سعودی عرب چلے گئے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔